بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کلاس 5 مضمون اسلامیات، عنوان ہے ہم کون ہیں، سبق نمبر 9۔ پی جون، اوپن یور بک کلاس 5، اوپن یور اسلامیات بک اینڈ پیج آن 35، پیج آن 35۔ اس سے پریویس لیکچر میں نے آپ کو کچھ مفید معلومات دی تھی کہ انسان جو ہے وہ کس کی اولاد ہے۔ آپ کو اگر پریویس لیکچر آپ نے سنا ہو تو میں نے اس میں سے یہی بتایا تھا کہ انسان آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی اولاد ہے، جنہیں اللہ نے بنایا اور تخلیق ہونے کے بعد وہ جنت میں رہے۔ تخلیق کا مطلب میں نے سمجھایا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد وہ جنت میں ہی رہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور امی حوا کو زمین پر رہنے کے لیے کچھ ضروری معلومات دی، مطلب رہنے سہنے کے طریقے، کھانے پینے جتنے بھی اشیاء، پہاڑ جنگل وغیرہ جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو یاد کرائے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں نے ایک اور پوائنٹ دی تھی کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنایا تاکہ وہ لوگ دنیا کی ہر چیز کا خیال رکھے۔ خلیفہ مطلب ہم انسان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کا خیال رکھے۔ کس چیز کا؟ دنیا میں ارد گرد کی آپ دیکھ لیں تو ہمارے لیے مفید، ہمارے لیے فائدے کی چیزیں بھی ہیں اور ہمارے لیے نقصان کی چیزیں بھی ہیں، لیکن نقصان والی چیزیں جو ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے اسے ہم نے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ سب سے بڑی بات تو آپ کو یہ پتہ ہے اسٹوڈنٹ کہ انسان کے پاس انسان جو ہے ایک کھلا دشمن کون ہے؟ وہ شیطان ہے، جو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے ایک سچا انسان، ایک سچا مسلمان، ایک ایماندار مسلمان، عبادت گزار مسلمان کے پیچھے وہ ان کی شیطان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے کاموں سے ان کو دور رکھوں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتا ہے تو شیطان ان کو نہیں دھوکے میں رکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹس میں نے آپ کو کلاس 5 آپ کو بتائے تھے۔ آج آپ کے ٹاپک میں سے ایک کویشچن ہے، کویشچن نمبر 2 میں دیکھیے۔ کویشچن نمبر 2، انسانوں اور جانوروں کے بچوں میں کیا فرق ہے؟ 1 by 1 اس میں سے آپ کے 4 کویشچن ہیں اور 1 by 1 میں آپ کو یہ سارے کویشچن کرواؤں گی، تو اس میں سے آپ کا یہ کویشچن نمبر 2 ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے بچوں میں کیا فرق ہے۔ آپ کے چیپٹر میں سے ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بڑھ کر انسان اور دوسرے جانوروں کی بچوں کا موازنہ نہ کرو۔ ان بچوں کو معلوم ہے، کن بچوں کو معلوم ہے یعنی کہ انسان خطرناک ہے، یعنی جانوروں کے بچوں کو یہ ہے کہ اب سانپ کی مثال دی ہے کہ جب وہ سانپ کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں، سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرناک ہے، ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ کیا کرتا ہے؟ انسان کا بچہ یہی کرتا ہے کہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے پکڑنے کی کوشش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سانپ جو ہے یہ کیا چیز ہے، کھاتا کیا چیز ہے، انڈے دیتے یا ایسے میں بچے دیتے ہیں۔ تقریباً سارے انسان کا جو ہے، انسان کی ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے۔ تو یہی بات آپ کا اسی میں سے کویشچن بھی ہے کہ انسانوں اور جانوروں کے بچوں میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، جواب، جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی گائے، کسی بکری، کسی بھی جانور کی بچوں کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ جیسے پیدا ہوتے ہی وہ چلنا سٹارٹ کر لیتا ہے، جبکہ انسانوں کے بچے ایسا فوراً نہیں کر پاتے۔
انسانوں کے بچے جو ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کڑے رہیں، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ 2 سال کے ساتھ 1 سال کے ساتھ 3 سال کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے، اس بچے میں چینجنگ آتی رہتی ہے۔ پہلے وہ بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ سلو کیا کرتا ہے، وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر بچہ کھڑے ہونے کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ چلنا سٹارٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ انسانوں کے بچے ایسا فوراً نہیں کر پاتے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، اللہ نے انسانوں کو عقل و سمجھ عطا فرمائی ہے، جبکہ جانوروں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ دیکھیں، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ دنیا میں ایک بہترین چیز جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، غلط اور صحیح کا راستہ بتایا ہے۔ تو عقل کی وجہ سے، وہ سمجھ بوجھ کی وجہ سے وہ غلط کو اور صحیح کو پہچانتا ہے، جبکہ جانوروں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ جانور جو ہے اس کے پاس عقل نہیں ہوتا، جاہد کو جانور کے کسی چیز کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو فرق یہی ہے کہ جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ انسانوں کے بچے ایسا فوراً نہیں کر پاتے۔ اللہ نے انسانوں کو عقل و سمجھ عطا فرمائی ہے، جبکہ جانوروں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ کلاس 5 آپ نے اس کویشچن کو اپنے رف نوٹ بک رجسٹر میں لکھنا ہے، اور آپ نے یہ ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔